बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। फरियाल तालपुर और 4 सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी नहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उनके सर पर नहली की तलवार लटकने लगी है। वो डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लीगी राना जिनके खिलाफ मंशियात फरोशी के भी केस हैं और जब भी कोई गुंडागर्दी होती है, जब भी कोई नून लीग की ऐसी कोई इन्होंने कोई एक्टिविटी करनी होती है, जैसे नैब ऑफिस पर हमला था, इस तरह की कोई एक्टिविटी डस्का इलेक्शन में गुंडागर्दी करवाना, तो वो हमेशा राना सनाउल्लाह को उसका टास्क दिया जाता है और राना सनाउल्लाह इन सारे मामलात को देखते हैं। अब राना सनाउल्लाह भी नवाज शरीफ के बयानिया के मुताबिक आज उसने मुल्क तोड़ने की धमकी दी है और उसके बाद इदारों ने उनके खिलाफ क्या करना है, क्या एक्शन लेना है और फिर हमारा क्या मुतालबा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मिल के मेरे साथ उस मुतालबे को इंडोर्स करना है जो हम आज रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे। पहले तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि फरियाल तालपुर, सुहेल अनवर सयाल, मंजूर विसान और नासिर हुसैन शाह, इन 4 बड़े जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनके खिलाफ नहली की दरखास्तें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अकामे छुपाने और असासे छुपाने का इनके खिलाफ इल्ज़ाम था और इसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ नहली की दरखास्तें थी। अब जानते हैं फरियाल तालपुर के खिलाफ जहाँ पर मुकदमात हैं, जहाँ पर नैब के रेफरेंसेज हैं, वहीं पर फरियाल तालपुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अलग नहली की दरखास्त चाह रही है और उस कार्रवाई को रोकने के लिए और उसको रुकवाने के लिए फरियाल तालपुर ने अलग दरखास्तें फाइल की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कार्रवाई अलग चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अलग कार्रवाई है जो फरियाल तालपुर और बाकी सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ चल रही है। उसमें जो जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं, उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है और उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और ये जो बेंच है ये 23 अप्रैल को इस केस के ऊपर समाअत करेगा और ये नहली की दरखास्तों के ऊपर समाअत होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के खिलाफ और इनकी नहली के हवाले से, क्योंकि अगर नवाज शरीफ के जो केस है उसको मद्देनज़र रखा जाता है तो उसके बाद इनकी नहली का भी मामला तय हो चुका है और इनको भी नाअहल करार दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मामला है राना सनाउल्लाह का और जो मामला है बाकी बड़े लोगों का। हम अब पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और जो टीएलपी के मामलात हैं और जिस तरीके से टीएलपी के कारकुनान ने मुजाहरे किए, फिर वो पुरतशद्दुद होते गए और फिर हालात इस हद तक पहुंच गया कि टीएलपी पर बैन लगा दिया गया और कलअदम जमात करार दे दिया गया। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी कोई दहशतगर्द तंजीमों से कम नहीं है और उसकी 2 मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब रियासती दहशतगर्दी करवाते हुए मॉडल टाउन में सरेआम 14 लोगों को कत्ल किया था और 100 के करीब लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी और फिर उसके बाद जिन ज़ख्मियों को ये उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे उन्हीं ज़ख्मियों के खिलाफ 780 के मुकदमे दर्ज किए थे। ये एक बड़ा इनके खिलाफ सबूत था या एक ग्राउंड थी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी डिक्लेयर किया जाता कि ये भी दहशतगर्द जमात है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि नैब ऑफिस में पेशी थी और नैब ऑफिस पेशी में मरीम नवाज के साथ ये जो पूरा एक गैंग आया था और इन्होंने जिस तरीके से पथराव किया था और पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे और वो मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वो भी अपनी जगह। फिर दोबारा जब मरीम नवाज ने पेश होना था उस वक्त भी ये धमकियां देते रहे और ये हिसाब लेने की बातें करते थे, वो भी आपके नॉलेज में है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला करके उन्होंने सारा कुछ किया, वो भी आपके सामने है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ ने रियासत को गालियाँ दी और अब वो बीमार होकर बीमारी के पीछे छुपे हुए हैं। जो हमारी अदालतें हैं, जब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से पूछा जाता है कि आपने जो इनको तो तब्दील कर दिया है जो जजेस थे नैब अदालतों के और इनको तो आपने 2 अप्रैल को भिजवा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो तैनाती करनी थी वो आप क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को ये मामला भेजा हुआ है और जजेस के नाम भेजे हुए हैं और ये स्पेशल कोर्ट्स है और इनके जजेस को तैनात वफाकी हुकूमत ने करना है। इतना गिला हमारा ज़रूर बनता है हमारी ऑनरेबल अदालत से कि पहले आप वफाकी हुकूमत को भेज देते नाम और जब उनकी तरफ से अप्रूवल आ जाती तो इधर अप्रूवल होती और साथ ही इन लोगों को ट्रांसफर किया जाता और नए लोग आ जाते। आपने उनकी पहले उनको भेज दिया है, महीना गुजरने वाला है और अब आपने जो है वो वफाकी हुकूमत को लिखा है और वफाकी हुकूमत उसके ऊपर क्या करती है और वफाकी हुकूमत क्यों नहीं अभी तक अपॉइंट कर रही जजेस को, ये भी एक सवालिया निशान है। अब मैं आपके सामने जो आज की
جو ایک پریس کانفرنس ہے اور آج کی جو سرعام دھمکیاں رانا ثناءاللہ کی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم مطالبہ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا یا ان کی بدماشیوں کا، اور اس کے بعد اب آج رانا ثناءاللہ نے اور احسن اقبال نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاتی عمرہ اراضی اس وقت پاکستان کی حکومت، پنجاب حکومت کو ٹرانسفر کی جا چکی ہے، اور اس وقت مریم نواز جس گھر میں رہائش پذیر ہیں وہ گھر حکومت پنجاب کا ہے، وہ مریم نواز کا نہیں ہے۔ مریم نواز حکومت پنجاب کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی، اور ڈرامے بازی کر کے جو انہوں نے ایک وویلا مچایا، شور مچایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے گھر کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، وہ ساری رات ڈرامہ چلتا رہا۔ اور جس کے بارے میں شہزاد اکبر نے کہا ہے عطا تارڑ کے بارے میں کہ جو 20,000 روپے کا اجرتی ملازم تھا، سابق جو پنجاب حکومت تھی شہباز شریف کی، تو وہ 20,000 کا ملازم تھا، اب دوبارہ وہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اور وہ سارے معاملات کو اب اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے فیسز یہ رہ گئے ہیں کہ عظمیٰ بخاری ہوں، چاہے وہ مریم اورنگزیب ہوں یا عطا تارڑ ہوں، اگر یہ ان کے ترجمان ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر زوال جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، اور یہ زوال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے دو طرح کی دھمکیاں دی ہیں، ایک تو ریاستی اداروں کو اور جو افسران ہیں ریاست کے ان کو دھمکی دی، اور ایک ریاست کو دھمکی دی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ نے ریاستی جو افسران ہیں ان کو کیا دھمکی دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے جو کمشنر لاہور ہیں ان کو دھمکی دی ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کو، اور ایسے باقی افسران کو دھمکیاں دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ افسران یاد رکھیں کہ انہوں نے نوکریاں بھی کرنی ہے، اور پھر ان کے بچوں نے بھی ادھر لاہور میں رہنا ہے۔ جو ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کارروائی کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ انہوں نے بھی نوکریاں کرنی ہے، اور انہوں نے یہاں پر ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے۔ کیا کوئی بھی سیاسی رہنما اس طرح کی دھمکی دے سکتا ہے؟ یہ دھمکیاں تو طالبان دیا کرتے تھے، یہ دھمکیاں کوئی سیاسی رہنما تو نہیں دیتے کہ آپ کو اگر کمشنر لاہور آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور جب آپ اس کو دھمکی دیں گے کہ آپ کے بچوں نے بھی ادھر رہنا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ کیسے آپ کے خلاف کارروائی کرے گا؟ اور آپ کیسے پھر جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں، اور آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ جو ہے وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ سے بھی بری ہیں۔ اس طریقے سے آپ دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے تو کسی ڈکٹیٹر کو بھی ایسی دھمکی دیتے ہوئے نہیں سنا ماضی میں کہ جو یہ کہے کہ جو ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ افسران نواز شریف اور شریف فیملی کی جائیدادوں پر حملہ کرنے والے افسران تیار رہیں، جس نے نواز شریف کو دکھ دیا اسے دکھ دیا جائے گا، جس نے نواز شریف کو تکلیف دینے کی کوشش کی اس کو تکلیف دی جائے گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی افسر حکومت کی بات مانتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا ہے وہ بھی تیار رہے۔ اب دیکھیں اگر ایک سرکاری ملازم حکومت کی بات نہیں مانے گا تو پھر بتائیں، رانا ثناءاللہ ہی بتا دیں وہ کس کی بات مانے گا؟ اور آپ ان کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں کہ آپ حکومت کی بات نہ مانیں، اور ہم جو آپ کے پرانے حکمران ہیں یا ہم جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ دوبارہ ہمیں حکمرانی ملے گی، تو پھر آپ یہ امید لگا کے آج دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ افسران کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ وہ ریاست کے خواہ مخواہ وفادار نہ بنیں۔ ریاست کی وفاداری سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور صرف حکومت کی اور ریاست کی وفاداری سے منع کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ نوکری کی جائے، نواز شریف کے خلاف اٹھائے جانے والے فیصلوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے، ورنہ پھر تیار رہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا۔ اب رانا ثناءاللہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ریاست کے جو ملازمین ہیں ان کو اکسا رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سارے معاملے پر حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ ریاست کی وفاداری نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آپ ہر طرح سے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے اور آپ نے بھی یہاں رہنا ہے اور آپ نے نوکریاں بھی کرنی ہیں۔ دوسری طرف ریاست کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے جو دھمکی دی ہے کہ نواز شریف کا گھر گرایا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نواز شریف کا گھر گرایا گیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ اگر انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو معاملہ تھا وزیر اعظم عمران خان کے گھر کا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فائن دیا تھا، وہ جو ریگولرائز ہو رہے تھے
وہ معاملہ الگ تھا۔ اب کہتے ہیں کہ آپ نے اگر عمران خان سے 14 لاکھ روپے لے کے ان کا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کیا ہے تو آپ ہم سے 25 لاکھ لے لیں، لیکن اس کو ریگولرائز کر دیں، نواز شریف کا گھر گرائیں نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ وہ چوری کا تھا اور فراڈ کا تھا، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا گھر گرایا گیا تو پھر ملک باقی رہنے کے قابل نہیں ہے اور ہم اس کو باقی رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے بے حس حکومت نے جس طریقے سے بڑی بڑی زمینیں جو ہیں جو نواز شریف نے حاصل کی تھی اور بڑی حکمت عملی سے نواز شریف نے بڑی بڑی زمینیں حاصل کی تھیں، ان کی ان کاوشوں پر پانی پھیرنے والے افسران بھی سخت رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف محل کی زمین شریف فیملی نے جس طرح بھی حاصل کی، آج اس کو پھر سے واپس لینے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، یہ منظور نہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بھی حاصل کی ہیں آج آپ ان کو نہ چھیڑیں، آج آپ ان کو جو ہے وہ نتھ نہ ڈالیں۔ میں یہ حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے ٹی ایل پی کے خلاف بھی کیا، آپ نے جو کیا پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم اس بات کو جو ہے وہ اس بات کے بارے میں تعریف کرتی ہے پوری ریاست کی یا حکومت کی کہ آپ نے بڑے چوروں یا جنہوں نے ملک میں امن و امان کو خراب کیا ان کے خلاف آپ نے کارروائیاں کی ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں، پہلے جویل لطیف تھا، ایاز صادق تھا اور آج رانا ثناءاللہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اور انہوں نے نیب آفس پہ حملہ کیا، ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا، انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ ان کے خلاف کب کارروائی کریں گے؟ ان کے خلاف کب ہماری ریاست کھڑی ہوگی؟ ان کے خلاف کب ہماری ریاست ان کے جو کیسز ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ اگر آپ نے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا اور آپ نے مدرسوں کے بچوں کے خلاف ہی ایکشن لیا یا ایک اس طبقے کے خلاف ایکشن لیا جن کو شاید اتنا علم نہیں ہے یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، تو پھر ریاست میں لوگ کہیں گے کہ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن نہیں ہے، یہ آرٹیکل 25 نہیں ہے کہ آپ یہاں تو 3 دن کے اندر کالعدم بھی قرار دے دیں، اور جو پچھلے 30 سال سے ملک کو لوٹ کھایا جن لوگوں نے اور آج بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں اور وہ سرعام گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے ادارے خاموش ہیں، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب ہمارے اداروں کو دینا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔